قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے قاضی، جج اور ہمارے حاکموں کو پروردگار مخاطب ہے۔ آپ دیکھیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ لہر وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ دین کے مطابق، خدا نے جو قوانین، آخر قضاوت کے قوانین بھی خدا نے خود بیان کیے ہیں، حدود اللہ نے بیان کی ہیں، جو اس کے مطابق حکم نہیں کرتے وہ خود ظالم ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھیں نا، قاتل کی سزا قصاص ہے، ہر جرم کی ایک سزا ہے۔ جی کیوں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قصاص کے اندر حیات ہے؟ کیوں ایک قاتل کو جب اس کی مکمل سزا ملے گی باقی قتل رک جائیں گے، باقی دنیا بچ جائے گی؟ اسی لیے کہ چونکہ قاتل کو اس کی سزا نہیں ملتی، قتل بڑھ رہے ہیں اور ظلم بڑھ رہے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح باقی گناہوں کی جب مکمل سزا نہیں ملے گی تو خود گناہ اور ظلم بھی بڑھ رہے ہیں، اور یہ قاضی اور حاکم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ ان کو بھی ظالم کہہ رہے ہیں۔ اور ظالموں کی سزا کیا ہے؟ وہ پروردگار نے قرآن مجید میں کئی مقام پر ظالموں کو خبردار کیا ہے کہ دیکھ لیں گے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، بالآخر دیکھ لیں گے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں گھیرنے والی آگ کی میں خبر دیتا ہوں کہ جو تمہیں مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ بدترین جو سزا ہے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بعد جو دینی ہے وہ ہمارے ظالم حاکموں کو، اس میں جج بھی ایک حاکم ہے، بالآخر اس کا بھی دائرہ اختیار ہے، یعنی جہاں کوئی اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے وہ اس حد تک حاکم ہے۔ جیسے ایک گھر کا حاکم باپ ہے، وہ اگر اپنے اختیارات کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، جیسے بیوی کا حاکم جو ہے وہ شوہر ہے، وہ اگر مثلا کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے، تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ اس حاکم کو اس کے اختیارات میں جو اس نے غلط فائدہ اٹھایا اور ظلم کیا اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اب میرے مولا جو ہیں وہ یہی نظام پوری دنیا میں نافذ کریں گے۔ اب ایسے لوگوں کو جب عدالتوں میں لایا جائے گا اور ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی، دنیا دیکھے گی اللہ کے حکم جاری ہوتے ہوئے۔ اب جنہوں نے مزید ظلم کرنا تھا، جرم کرنا تھا، وہ خوف کھائیں گے۔ اس کے بعد جو باقی 10-20% بچ جائے گا، وہ میرے مولا ایسے مراکز قائم کریں گے کہ جہاں ایسے لوگوں کی تربیت ہو۔ آخر ایک انسان جو ہے وہ کیوں ظلم کرتا ہے؟ اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کا علاج ہو، اس کی کوئی اقتصادی مشکل ہے تو وہ حل ہو، اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کا بھی بالآخر سد باب ہو۔ یعنی امام نے یہ سارے کام کرنے ہیں کہ جس کا نتیجہ، یعنی خود انسانوں نے اپنے ہاتھ سے میرے مولا کی رہنمائی میں اس دنیا کو جو ہے وہ جنت اور امن و امان کا گہوارہ بنانا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میرے مولا آئیں گے اور ظلم کو ختم کریں گے، یہ کوئی معجزے سے نہیں ہوگا، اور دنیا اس وقت معجزے کے انتظار میں بیٹھی ہے کہ امام آئیں گے اور وہ اشارہ کریں گے اور وہی کچھ کریں گے، نتیجتاً ظلم ختم ہو جائے گا۔ نہیں، امام کی ہمراہی ہوگی۔ انصار نے، دنیا نے بالآخر مولا کی ہمراہی کرنی ہے۔ امام نے اسے فطری طریقے سے جس طرح ہونا چاہیے اسی طرح ہوگا، یعنی لوگ خود چاہیں گے کہ ظلم جو ہے وہ ختم ہو، میرے مولا کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے، ظہور سے پہلے، یہ جو ہماری گزر رہے ہیں انتظار کی حالت میں، یہ ہمارا پرورش کا زمانہ ہے کہ ہم نے یہاں خیر کو سمجھنا ہے، شر کو سمجھنا ہے، عدل کو سمجھنا ہے، ظلم کو سمجھنا ہے۔ اور اگر مجھے عادت ہے جرم کرنے کی، ظلم کرنے کی، گناہ کرنے کی، تو میں یہ عادت کیسے چھوڑوں؟ علماء اخلاق کی طرف رجوع کروں، اپنی تربیت کروں، وقت کے امام سے توسل کروں، تمسک کروں محمد والے محمد کی سیرت سے۔ یہ میری سارے تربیت کے مراحل ہیں۔ صحیح۔ بالآخر اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ مولا کا وہ ساتھی بنوں جو امام کی معیت میں دنیا سے جو ہے وہ ظلم کو ختم کروں۔